السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے، اور وہ زندگی جو بہت چابک دستی کے ساتھ چلتی ہے۔ مدینہ کے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بھاگتے دوڑتے دیکھا گیا، تاریخ میں یہ بات مثال ہے، اور اس میں آپ نے اب امن کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، تو وہاں بھی امن کو تار تار کیا گیا، تو پھر آپ کی تلوار پھر نکل آئی، اور پھر آپ نے دنیا کو دکھایا کہ ہم خاموش مبلغ نہیں ہیں، ہم صرف خاموشی کے ساتھ اور گوشہ نشین نہیں ہیں، ہم اللہ کے اس کلام پر کہ جو جتنی زیادتی کرے اتنا ہی اس کے ساتھ اس کا بدلہ لو، اور پھر زیادہ نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ جس نے جتنی زیادتی کی اتنا ہی اس کے ساتھ پورا بدلہ لو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، اور پھر جو ساسانی فارس کے علاقے کے آگ پرست مذہب کے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں بازنطینی اور وہ عیسائی مذہب کی روم کی ریاستیں تھیں، اور ان کے اپنے اپنے علاقوں کے علاوہ کچھ علاقے وہ تھے جو ان کی دسترس کے اندر رہتے ہوئے خود مختار تھے، لیکن اس طرح جو عرب کے ساحلی علاقے تھے وہ بازنطینی علاقوں کے ساتھ منسلک تھے اور عیسائی مذہب پہ تھے، اور اس لیے وہ انہی کے زیر اثر تھے۔ تو پھر ان کے غسانی جو سردار تھے، جو آج کل کے شام اور اردن کے علاقوں میں گورنر تھے، ان میں ایک کے نام جس کا حارث نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بدبختی کی اور لشکر کشی کی کوشش کی، تو قیصر روم نے اس کو روکا کہ یہ کام نہ کرو، اور پھر وہ رک گیا۔ اور لیکن اسی کا رشتہ دار جو بلقا کے علاقے میں گورنر تھا، اس کا نام تھا شرجیل۔ بلقا کا گورنر جو ہے وہ شرجیل بن عمرو غسانی تھا، اور اس کی طرف خط لے کے ان کی طرف خط لے کے ایک صحابی گئے تھے، حارث بن عمیر ازدی، اور اس نے اس بصرہ کی طرف جانے والے قاصد رسول کو قید کر کے گرفتار کیا، اور پھر دنیا کے دستور کے خلاف ان کو شہید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شہادت پہ غم تھا، اور یہ مہذب دنیا کے تمام ضابطوں کے چیز خلاف ہے، اور اس نے موتا کے مقام پر وہاں شہید کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے فوج تیار کی، اور 3 گھڑ سواروں کو تیار کیا، اور پھر ان کو جو ہدایات دیں وہ تاریخ میں رقم ہے، اور ثنیۃ الوداع ایک مقام ہے، یہ حج کے لیے بندے جاتے ہیں، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو جو 3000 کا تھا اس میں باقاعدہ ہدایات دیں، اور پھر ان کو کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی بھی قسم کا یہ دیکھنا کہ کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی مذہبی پیشوا، ان کے خلاف کسی بھی قسم کی زیادتی اور تلوار چلانے کا کام نہ کرنا، اور پھر اللہ سے مسلسل ڈرتے رہنا۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ یہ اگر تمہارا سپہ سالار زید بن حارثہ سفید جھنڈا لے کے ان کو دیا، اور فرمایا اس مقام پر جاؤ اور ان کو دعوت دو، اور پھر وہ دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو، اور پھر یہ زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب ان کی جگہ پہ جائیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ صحابی ہے، اس کو کہو کہ وہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان کی وہ فوج اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لے گی۔ اس سلسلے کا جنگ موتا کے سلسلے کا یہ پہلا ولاگ ہے، اور انشاءاللہ 2 یا 3 ولاگ ہم اس میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور یہ تاریخی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔